نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد۔ ہمارا یہ سلسلہ عمدۃ السلوک کے دروس کا جو مشہور و معروف تصنیف حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بہت بڑے ظاہر کے بھی بہت بڑے عالم تھے اور باطن کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ پچھلی بار جو ہمارے یہاں موضوع چل رہا تھا وہ بیت کی اہمیت، اس کے ثبوت پہ حضرت ترتیب سے دراصل اس کو مرتب اس طرح کیا ہے کہ ایک آدمی جس کے علم میں یہ چیز نہ ہو کہ بیت کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے، ذکر اذکار کی اہمیت کیا ہے، تو اس کو ایک ترتیب سے سمجھا رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ کہ افسوس کا مقام ہے کہ اب ہم عام طور پہ ہر جگہ دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ جو چیزیں ایک زمانے میں ایسی اس قابل تھی نہیں کہ ان کو سمجھایا جائے، عرف میں ہر کوئی اس کو سمجھتا تھا، آج اتنی دوری ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑ رہا ہے کہ ذکر کیا ہے۔ حالانکہ قرآن تو خود ذکر کی اہمیت پہ بار بار کہتا ہے، پھر اس کی ضرورت کیا ہے، پھر قرآن جو حکم کر رہا ہے کہ اپنے نفوس کا تزکیہ کرو۔ ہمیں آپ کسی عام آدمی سے آپ پوچھ لیں کہیں بھی، تو وہ اس کو تزکیہ نفس کا کوئی، اس سے پوچھیں یہ تزکیہ نفس کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، یا آپ کی اس پہ کچھ توجہ کیا آپ نے؟ تو اول تو کیا کہ یہ تزکیہ نفس جی عربی کا کوئی لفظ ہے، تو اس کا میں معنی جان کے آپ کو بتاتا ہوں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تو ایک قرآن کا حکم ہے، تو ہمیں افسوس اس میں ہمارا بھی بہت بڑا قصور ہے جو والدین ہیں، کہ ہم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ہے۔ جو چیز ان کو بائی ڈیفالٹ پتہ ہونی چاہیے تھی، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک کاروباری گھر کے بچے کو بائی ڈیفالٹ 8 10 سال 15 سال کے بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ ایل سی کیا ہے، ڈاکیومنٹس DA 90 کیا ہے، کانٹریکٹ کیا ہے، بائی ڈیفالٹ پتہ ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں بہرحال وہ سنتا ہے کہ اپنے والد کو فون پہ بات کر رہے ہیں، آفس گیا۔ ہم بھی بچپن میں والد صاحب کی مل میں چھوٹے تھے، 8 9 سال کی عمر سے، تو سیٹرڈے کے سیٹرڈے ان کے ساتھ جاتے تھے، تو بہت ساری چیزیں سننے میں آتی تھی۔ تو جب تک 15 16 سال کی عمر تک پہنچے تو بہت ساری چیزیں، جو بہت سارے ایسے لڑکے جن کے کوئی والدین ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، اب وہاں ان کی لنگو کچھ اور تھی، وہ چیزیں جانتے ہوں گے، مگر ہم کاروباری گھرانے سے تھے، تو بہت ساری چیزیں ہمیں بائی ڈیفالٹ، جب وہ اسکول میں ان کا ذکر آیا اکنامکس کی کتاب میں، تو ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ اور یہاں مقصد کہنے کا کیا ہے، ہر مسلمان گھرانے میں جو بنیادی ایمانیات ہیں ان کا بھی تو ایسا ذکر، تذکرہ، اور بچوں کو آگاہی اسی طرح ہمیں کروانی چاہیے نا، کہ ان کے لیے بھی یہ کوئی چیز نئے عجوبے اچنبے نہ ہوں کہ یار یہ آج تو یہی ہوتا ہے نا، آپ یہ بات کرتے ہیں ذکر کی اور تزکیہ نفس کی اور اپنی اصلاح کی، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں آپ کوئی نئی چیز میں لا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو دیندار جس کو کہنا چاہیے طبقے ہیں، وہ بھی آج سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ذکر اللہ کا اگر آپ کرنا شروع کر لی تو آپ نے کوئی غیر دین یا خلاف دین یا کوئی بدعت شروع کر دی۔ ان للہ یعنی عام آدمی تو عام، جو بظاہر لوگ ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں دین کی محنت میں لگے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ جہاں ذکر کے حلقوں کی بات آتی ہے وہ سب سے پہلے اس کو سٹاپ مار رہے ہوتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے۔ پوائنٹ ون، اور پوائنٹ ٹو، یہ تو اسلامی گھر میں بچہ پیدا ہو تو یہ چیزیں تو اس کے کان میں بچپن سے پڑنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارا اپنا ماحول بھی نہیں تھا ذکر کی کثرت کی طرف، درود شریف کی کثرت کی طرف، کلمے کی کثرت کی طرف، جو جو ہمیں باقاعدہ قرآن اور حدیث میں بار بار حکم دیا گیا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں کوئی نئی چیز بات کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے احکام کی بات کر رہا ہوں۔
افسوس یہ ہے کہ جس کو ہم آج دیندار طبقہ کہتے ہیں، جو دین کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ. اور یہ ایک افسوس یہ ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں بطور تنقید نہیں، مگر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں میں نے اپنے بچوں کو یہ پیدا ہوتے یہ چیزیں ان کے کان میں کیوں نہیں ڈالیں. پیدا ہوتے میں نے نرسری رائمز تو ڈالی ہیں، میری ہیڈ اے لٹل لیمپ تو ڈالا ہے، اے فار ایپل تو ڈالا ہے، کہ اس واسطے کیونکہ تجھے فلانی مونٹسری میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، کوئی اس میں کوئی حرام نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اے فار ایپل سکھا دیا، بی فار بیٹ سکھا دیا، کوئی مسئلہ نہیں. مگر وہ کچھ اللہ رسول کا ذکر، کچھ باتیں، کچھ جو ہماری اسلام کی دین کی بنیاد ہیں. اور یاد رکھیے کہ دین کیا ہے ہمارا، یہ دین طرز حیات ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، کچھ کچھ صرف یہ پورا طرز حیات، یہ دین ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا یہ اسلام دین ہے پورا. یہ آپ کو آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اور پھر ساری موت تک آنے والی زندگی کے ترتیب بتاتا ہے. اس سے ہم نے خود کیا آگہی حاصل کی ہے. اور پھر ہمارا گھر کا ایسا ماحول ہے کہ ایک بچہ جب بڑا ہو تو وہ کیا کہتے ہیں، جیک اینڈ جل وینٹ اپ دا ہل، تو بہت آپ کو ملیں گے بچے گاتے ہوئے، مگر کوئی کلمہ پڑھتے ہوئے بھی سنا ہے، کوئی نشید پڑھتے ہوئے بچے سنے ہیں؟ بچوں کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نرسری رائم کوئی پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے چلو، اور اس میں کوئی خلاف شریعت چیز نہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مگر بھائی ہم اپنی چیزیں کس کب سکھائیں گے؟ جو مسلمان کا اپنا دین ہے، طرز حیات ہے، جو ہمارا اپنا کلچر ہے. اسلام کا بھی ایک کلچر ہے. جیسے ہر تہذیب کا ایک ہم کہتے ہیں نا ایک تمدن ہوتا ہے، اس طرح اسلام بھی ایک تہذیب، ایک تمدن ہے. اپنے اس کے آ، شاعر ہیں، سیلینٹ فیچرز ہیں. تو ہم یہ اپنے بچوں کو کب سکھائیں گے، اور اس سے پہلے ہم خود کب سیکھیں گے کہ آج ہماری اپنی زندگی کتنی شریعہ کمپلائنٹ ہے. کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہم خود دیکھ لیں. آج ہم میں سے ہر آدمی اس بات پہ بہت مطمئن بیٹھا ہوا ہے کہ میری زندگی جو ایسی گزر رہی ہے بے دین، دینی طور پہ بھی اچھی، دنیاوی طور پہ بھی اچھی. وہ کہتے ہیں، ماں بھی کہتی بیٹا بس اتنا ہی دین ٹھیک تھا، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ بھی مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں کام کاروبار کی بات آتی ہے، پیسے کمانے کی بات آتی ہے، تو پھر ہم سب بچوں کو بھی کہتے ہیں ڈو مور، ڈو مور، ڈو مور. رات بھر پڑھ رہا ہے بہت اچھا، تیری 3.5 جی پی اے نہیں 3.9 لا، ڈینز لسٹ آف آنر میں آ، فلانی جگہ ڈرائیو کر، اب تجھے گوگل اور مائکروسافٹ میں کوشش کر. بچے کی صحت 19-20 بھی ہے، بیٹے یہی تو دن کام کرنے کے ہیں. اگین میں آئی ایم ناٹ سینگ کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، آپ اسباب اختیار کریں، مگر صرف اتنا سا کہ آج مسلمان اپنے مقصد اور ضرورت میں کنفیوز ہو گیا ہے. یہ دنیا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. آج ہمیں بہت فکر ہوتی ہے کہ ہمیں، آج ہی ایک بڑی مخلص خاتون نے بھیجا کہ جی اللہ نے ان کو بہت، اللہ نے نوازا ہوا ہے دنیاوی طور پہ بھی ہر اعتبار سے، ماشاءاللہ بڑی اچھی خاتون ہے، مگر ان کے بہن بھائیوں کو ان سے بھی زیادہ کہیں نوازا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جی کچھ مجھے آپ پڑھنے کے بتائیں تاکہ میرے بہن بھائیوں میں بھی میری عزت بڑھے. میرے بہن بھائی میری اتنی عزت نہیں کرتے جسٹ بیکاز کہ میں شاید کیریئر وائز اتنی اکمپلسڈ نہیں ہوں، یا میرے پاس ان کے مقابلے میں کم پیسے ہیں. یعنی کہ یہ اللہ نے اس خاتون کو بھی کروڑا پتی اربا پتی رکھا ہوگا. تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ دیکھیں یہ معیار ہمارا تو ہے ہی نہیں نا، یہ ہماری ضرورت ہے. اللہ کا شکر ہے اب انسان آ، اچھا کھا رہا ہے پی رہا ہے، اس کے اوپر چھت ہے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، منع نہیں ہے، مگر یہ مقصد نہیں ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے، اللہ پاک تو قرآن میں کہتا ہے کہ عزت اللہ رسول اور مومنین کی ہے. عزت تو وہ چیز ہے کس کے لیے، اللہ رسول اور مومنین کے لیے ہے. تو اس کا مطلب ہے جس عزت کو ہم تلاش کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں، حقیقی عزت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب مسلمان اپنی حیت پہ آتا ہے، دین پہ چلتا ہے، تو
اللہ پاک اس کو حقیقی عزت عطا فرماتے ہیں. حقیقی عزت. ان کو انہیں موبائل چھوڑ دیں یا موبائل میرا بات سن لیں یا موبائل سن لیں، یہ بہت غلط عادت ہے. عرض کرتا ہوں میں کہ یہ تو اللہ کی بات کی تحقیر ہے. یہاں دوست آتے ہیں، موبائل کی گھنٹیاں بجتی ہیں، شرم آنی چاہیے. اگر آپ کی اتنی امپورٹنٹ کال ہے آپ باہر تشریف لے جائیں، ڈزنٹ میٹر، آئی ڈونٹ مائنڈ، کسی کی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کچھ ہیں، کوئی بات نہیں. یہ تو ہمارا دین کا ادب ہے. یہ تو ہمارا دین کا ادب ہے. ہمیں اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ جی موبائل بچ رہا ہے، وہیں بیٹھ کے یوں کر کے بات کر رہے ہوں گے. شرم آنی چاہیے. بات یہ کہ بات اللہ رسول کی ہو رہی ہے، اس کی امپورٹنس اتنی سی ہے. اچھا کوئی کیا بات ہو رہی ہوگی، کوئی اتنی امپورٹنٹ تھوڑی ہوگی. اور اتنا کوئی زندگی موت کا مسئلہ تو باہر چلے جائیے، باہر جا کے بات کر لیجیے. بھائی دین کی قدر کیجیے، تب آتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہمیں یہ چیزوں کا فیض ملتا کیوں نہیں ہے؟ ہم اللہ کی باتوں کی قدر نہیں کرتے. پھر اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ محتاج ہے ہمارا؟ اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو اس کے لیے تو واٹس ایپ کی میسج زیادہ ضروری. اللہ پاک نے کیا میسج کیا ہے کہ ہم یہاں تمہارے یہ بیٹھنا قبول کر لیا ہے کہ نہیں؟ ہماری تو میں پہلے بھی عرض کیا نا، ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، دوسری طرف پھیرتے ہیں، پھر سب سے پہلے موبائل نکالتے ہیں، جیسے اللہ پاک نے میسج کیا ہوگا ہاں بھائی تیری نماز قبول. ایسا نہ کریں. میں خود ناراضگی سے نہیں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ اپنی محرومی رہ جائے گی. اور یہی بات ہے، آج مسئلہ یہی ہے. آج آپ خود دیکھیں کہ ہر وقت ہر دن ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں تو صحیح آس پاس کا ماحول. اور کبھی ہم نے سوچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آج حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالی کی وہ پریس کانفرنس ہوئے، سنیے. اب اس جیسے گوشہ نشین بزرگ کو بھی ضرورت پڑی ہے کہ اتنی تباہی کی دھارے پہ ہم کھڑے ہیں کہ اب ہر کوئی یعنی عقل کے ناخن کرانے کے لیے امت کے لیے باہر آ رہے ہیں. ایسی شخصیت ہے تو کتنی بری حالت میں. اور ڈے بائی ڈے ہم اور مصیبت میں گرتے چلے جا رہے ہیں، پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر اپنے عمل کی تدارک کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں. پھر ہمیں شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے نا. یہ تو ہماری اپنی کمائی ہے نا کہ جو ہم کرتے جا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی. نتیجہ تن آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے آس پاس ہمارے ساتھ، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اگر ابھی بھی ہم نے عقل کے ناخن نہیں پکڑے تو پتہ نہیں آگے اور کیا وبال آئے گا، اور کیا منحوسیت آئے گی. بہرحال تو اس واسطے یہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تاکہ عوام کے لیے بھی ان کو پتہ چلے کہ کتنی اپنی اصلاح کتنی ضروری چیز ہے. اور اصلاح کسی مسئلے کے بغیر نہیں ہوا کرتی، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. وہ تو جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں ان کی اور بات ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہر کتنا بھی بڑی ولی اللہ ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے وہ اپنی اصلاح کرواتا ہے، چاہے وہ مادر ذات ولی ہو. بہرحال تو آج پچھلی بار بیت کے شریعت کا جو بیت کے بارے میں حکم ہے اور یہ جو سلسلہ جاری ہے اس کے بارے میں بات ہوئی تھی. اور آج ایک اور بڑا اہم چیز، طریقہ تلاش مرشد. یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ اب جب میں نے عرض کیا کہ جس طرح سلطان باہو غالب نے فرماتے ہیں کہ جاگ بنا دو جمدہ کوئی نہ باہوں، بھاویں لاکھ کڑ کڑ لال ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ جاگ کے بنا دہی اگر آپ کو جمانی ہو تو پچھلے دن کی دہی تھوڑی جاگ جس کو کہتے ہیں وہ دودھ میں رکھی جاتی ہے تو دوسرے دن دہی جم جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جاگ بنا دو جمدہ کوئی نہ باہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جاگ نہ لگے اور دودھ کو تم لاکھ کاٹتے رہو دہی نہیں بنے گی. دہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑی سی جو جاگ لگتی ہے وہ سارے برتن کو دہی بناتی ہے. تو یہ جاگ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ مرشد ہے. مرشد کیا چیز ہے؟ حقیقت میں وہ آپ کا ایک رہنما ہے. اور آج یہ بہت ضروری ہے. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. آج تو ہم وہ رہبر تلاش کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کو ہی گوا دیں. ان کو اپنا ایسی کلٹ فالوئنگ ہو رہی. ایسے لوگ جو شریعت کے خلاف ہیں، جن کا ظاہر باطن شریعت کے خلاف ہے، وہ ہمارے مقتدیٰ اور رہبر ہیں. تو پھر یہیں پہنچیں گے جہاں ہم پہنچیں بھیا.
اور ابھی آگے کس نحوست میں پہنچو گے، اگر باز نہیں آئے تو دیکھ لینا، ابھی تو پھر بھی کچھ غنیمت ہے۔ ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ تو اب یہ رہبر کی تلاش، اب یہ کہ یہ ایمان بچانے والا، کیونکہ آج اس مسئلہ یہ ہے کہ رہبر کی صورت میں بہت سارے رہزن گھومتے ہیں، رہزن ڈاکو لٹیرا، بہت سارے، جس کو ہم مرشد کہتے ہیں۔ مرشد کیا ہے؟ ٹیچر۔ بعض لوگ صرف اصطلاحات سے الرجک ہوتے ہیں، پیر اور مرشد، اور وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، حالانکہ پیر فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ بڑی عمر کے آدمی کو پیر، پیر مرد یعنی بڑی عمر کا آدمی ہے۔ تو عام طور پہ کیونکہ جو بڑی عمر کا آدمی ہے اس نے دنیا دیکھی ہے، حکمت جانتا ہے، تو اس کو پیر کہتے ہیں۔ مرشد، رہنما، شیخ، ٹیچر، ساری ایک چیز، ایک ہی چیز ہیں۔ اور مرشد کا حقیقی کام کیا ہے کہ وہ آپ کی رہبری صرف کرتا ہے، آپ کو رستہ بتاتا ہے، ڈائریکشن بتاتا ہے، چلنا آپ کو خود پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کتب وقت کے ساتھ بیعت کر لی تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں کہ جی اب میرا کام ختم ہو گیا، اب میں نے اتنے بڑی جگہ بیعت کر لی۔ نہیں، چلنا آپ کو خود پڑے گا، وہ رستہ بتاتا رہے گا کہ ہاں دیکھو آگے کھڈا آ رہا ہے، یہاں سے الٹے ہاتھ مڑ جاؤ، آگے روڈ اچھی ہے، ابھی تھوڑی سی خراب ہے، کوئی بات نہیں، اسی پہ چلتے رہو، آگے پھر روڈ کھلی ہوئی ہے۔ مگر چلنا ہمیں خود پڑتا ہے۔ تو یہاں یاد رکھیے کہ کوئی اگر اس غلط فہمی میں ہے کہ جی صرف بیعت کر لی کام ہو گیا، نہیں۔ مگر دیکھیں، اب آپ یہی دیکھ لیتے ہیں کہ جب گوگل میپ نہیں تھا، زندگی کتنی مشکل تھی۔ آپ کسی نئے شہر میں جاؤ تو آپ کو کہیں پہنچنا ہو تو جگہ جگہ رک رک کے پوچھنا تھا، وہاں بھی پوچھنا پڑتا تھا۔ اب جب ایک رہبر آ گیا، ایک گوگل میپ آ گیا، وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کون سے رستے کے کتنا ٹائم لگے گا، کہاں رش ہے، اس کو یہ ڈیٹا ہے نا۔ تو اسی طرح جو مرشد ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان رستوں سے گزرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہماری رہنمائی کرتا جاتا ہے کہ دیکھو یہ فلانی چیز تمہارے لیے اچھی ہے، یہ تو اچھی نہیں ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ ہی از اے کوچ، بٹ واک دا واک ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ مگر یہ اس لائن کا جو مرشد ہے، وہ کیا ایسا کوچ ہے جو صرف ٹاک دا ٹاک کر سکتا ہے؟ آج کل ایک نئی چیز جو بڑی یعنی جس کو ہم موٹیویشنل اسپیکر سلیش اسلامک اسکالر، جتنا مس یوز ہوا ہے اس اسلامک اسکالر کی اصطلاح، میں سمجھتا ہوں کہ رونے کا مقام ہے۔ تو یہ موٹیویشنل اسپیکر، اسلامک اسکالر، اس پہ لازم نہیں ہے کہ وہ خود کچھ عمل کرے، وہ باتیں اچھی اچھی کرے گا، آپ اس کو دیکھتے بھی ہو وہ خود شریعت پہ عمل نہیں کرے گا، نہ غیر محرم محرم کا احتیاط کرے گا، نہ اس کو زحمت ہے کہ جی میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں نے پڑھی نہیں، جو جانتا نہیں ہوں، جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ ڈزنٹ میٹر۔ آج میرا ہسپتالوں سے تعلق ہے، آج تک مجھے یہ اتفاق نہیں ہوا کہ کوئی سی ایم ای ہو رہی ہو، کوئی ڈاکٹر کے آپ سے کوئی سی ایم ای ہو رہی ہو اور کارڈیولوجی پہ لیکچر دینے آ جائے، اینجیوگرافی کی پیچیدگیوں پہ کوئی ایسا آدمی جو موچی ہو۔ آپ بتائیے کبھی کسی ہاسپٹل نے ایسے آدمی کو انوائٹ کیا ہے؟ وہ کہیں گے یہ موچی ہے، جوتا بنانا ہے، اس سے ضرور سوچیے، جوتا بنانا سیکھیے، وہ ڈاکٹر نہیں جانتا۔ میں موچی بھی تحقیر کے انداز میں نہیں کر رہا، وہ بھی علم ہے، ہی از اے پروفیشنل، مگر وہ یہ علم نہیں جانتا۔ مگر یہاں پرابلم یہ کہ جو آج ہمارے اسلامک اسپیکر، کیا اسکالر سلیش موٹیویشنل اسپیکرز، اس کے لیے اچھی اردو لفاظی، اچھی انگریزی، کوئی دو چار عربی ایکسنٹ میں حدیث کے جملے، بس دیٹس انف، اور ہم بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب کیا ایسے لوگ مرشد ہو سکتے ہیں کہ جو خود پریکٹسنگ نہ ہوں؟ یہاں جو طریقے تلاش مرشد، اب یہ تو طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اس کو آتھینٹائز کیسے کرنا ہے کہ مرشد صحیح ہے کہ نہیں۔ کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز اس کے ہونے چاہیے نا، کوئی نہ کوئی ویلیوز ہونی چاہیے کہ ہم کیسے ڈٹرمن کریں، کیسے تعین کریں اس بات کا کہ یہ واقعی مرشد بننے کے قابل ہے، یہ ایسا آدمی ہے جس پہ میں اپنی زندگی کی باغ دوڑ اس کے حوالے کر دوں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے دوست وقتاً فوقتاً رابطہ کرتے ہیں اس فقیر سے کہ حضرت وہ آپ سے بیعت کرنی ہے،
آتے بھی ہیں، تشریف بھی لاتے ہیں بعض اوقات ایسے دوست، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جو نئے نئے آئے ہیں یا پہلی دفعہ مسجد میں مجلس میں آئے ہیں، تو ان سے میں پوچھتا ہوں جی آپ نے کتنی مجالس اٹینڈ کی، یا کوئی کراچی کے باہر ہے تو میں اس سے دریافت کرتا ہوں کہ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کیا فقیر کے بیانات سنے ہیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں پیچھے والوں کو آسانی ہو جائے گی، آپ نے فقیر کے بیانات سنے ہیں، اور کیا آپ اس سے فائدہ محسوس کرتے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں۔ اب یہ بھی طریقہ تلاش مرشد میں ہے کہ جنرلی اور دوستوں کے لیے جو کسی شیخ کی تلاش میں ہو تو یہ چیز ضرور دیکھیں۔ وہ بابا بلے شاہ کا شعر ہے، وہ تو یاد نہیں ہے مجھے، مگر وہ کہتے ہیں کہ بولیا راہ جاندیاں نو دل نہ دیویں، وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ جو بھی بھاویں لاکھ ہو دے چہرے تے نور ہوئے، رستے پہ جاتے والا کتنا یہ بڑا اچھا نورانی اچھا آدمی لگ رہا ہے، بس اس پہ فریفتہ ہو گئے، اس سے بڑا منع آیا ہے بھائی۔ اٹس ناٹ دیٹ سمپل۔ ایک آدمی آپ کہتے ہو ہاں یہ اچھا دیندار لگ رہا ہے، چلو میں اسی سے بیعت کر لیتا ہوں، بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ بعد میں پچھتاتے ہیں، آتے ہیں حضرت ہم تو فلانی جگہ بیعت ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا، مجمع میں گئے تھے بیعت ہو گئے، اور اب یہ مسائل آ رہے ہیں، اب ہمیں وہاں رابطہ ممکن نہیں ہے، اب ہماری بات وہاں سمجھ میں نہیں آتی، اب ہمیں وہاں سے رہنمائی نہیں مل پاتی، یا اب ہمیں کچھ ایسی چیزیں نظر آ گئیں۔ تو اللہ کے بندے پہلی غلطی تو آپ کی ہے، آپ کیوں سمجھتے کہ اپنے یہ بیت کیا ہے، یوں ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دینا کسی کے ہاتھوں پہ، کیونکہ پھر جو مرشد کہے گا ویسا کرنا ہے، وہ کہے دن تو دن رات تو رات، یہ مذاق نہیں، آج تو ہم نے بڑا اس کو سمپل چیز لے لیا نا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مرید کی مثال کیسی ہونی چاہیے مرشد کے سامنے، جیسے مردے کی مثال غسل دینے کے والے کے سامنے۔ مردہ کیا کچھ اپنی رائے نہیں رکھتا نا، غسل دینے والا اس کا ہاتھ اٹھاتا ہے نیچے رکھ دیتا ہے، سر اٹھاتا ہے اس کے اوپر پانی ڈال دیتا ہے، جیسا وہ کرتا رہتا ہے مردہ ویسا ہی موو کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح کتنا سیریس ہے کہ آپ صحیح مرشد کے پاس پہنچیں۔ اچھا اس میں ایک بات اور بھی عرض کروں جو میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں بہت سارے، کہ آپ نے کیا میرے بیانات سنے ہیں، اور پھر دوسرا سوال کہ کیا آپ کو اس سے فائدہ محسوس ہوتا ہے، اور فائدہ کیا ہے، کہ کیا آپ کی طبیعت شریعت کے قریب آ رہی ہے اور گناہوں سے دور جا رہی ہے کہ نہیں، یہ فائدہ ہے، اور کیا آپ کو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ نہیں۔ یہاں ایک اور باریک نکتہ ہے، شیخ بھی کامل ہے، ایک شیخ ہے وہ بالکل کامل ہے سب کچھ ہے، جو بیعت ہونا چاہتا ہے وہ بھی مخلص ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہر کسی سے مناسبت ہو۔ مناسبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کسی کی بات آپ کو دل پہ لگتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی علماء کرام مشائخ کرام صحیح باتیں نہیں فرما رہے ہوتے، وہ اپنی جگہ پہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر انسان ہے نا کہ کسی کسی کے ساتھ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکویژن، قلبی ایکویژن ہوتی ہے، کسی کسی کو آپ دیکھتے ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس آدمی سے میں دوبارہ ملوں، کسی کسی سے آپ ملتے ہو تو آپ کا طبیعت نہیں ہوتی یار پتہ نہیں یہاں دل نہیں لگ رہا اس آدمی سے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ دس مین اگین، پتہ نہیں ایک وائب اچھی، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ جی وائب اچھی نہیں آ رہی تھی۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی شیخ حق کے پاس آپ گئے، ان کا مزاج مثال کے طور پر تھا بہت نرم، آپ کی طبیعت میں جلال بہت غالب ہے، تو آپ کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، آپ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، یہ نہیں کہ آپ میں کوئی قصور ہے۔ ہاں آپ کو ایسے شیخ کی تلاش ہے جو ذرا ڈسپلن رکھتا ہو اور ذرا سختی کر کے رکھتا ہو، آپ کی طبیعت وہاں لگتی ہے، تو کوئی نتھنگ رانگ ود اٹ۔ تو اس واسطے صحیح مرشد کی تلاش، یہ نکتے تو ابھی آئیں گے نا، کہ ایک تو وہ خود صاحب شریعت ہو، صاحب علم ہو، پریکٹسنگ ہو، کسی گناہ کبیرہ گناہ نہ کرنے والا ہو، اور اس سے پہلے میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی دیکھیے کہ آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں کہ آپ کہیں بیعت ہونا چاہتے ہیں تو پہلے جائیں اس شیخ کی مجالس میں، اب جو یہاں نہیں رہتا تو آج کل تو سہولت ہو گئی ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ پہ بیانات ہوتے ہیں الگ الگ مشائق کے، سب کے موجود ہیں، تو بیانات سنیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کو کیا واقعی کوئی ایک
تعلق محسوس ہوتا ہے تبدیلی آتی ہے. پھر اسی واسطے میں پوچھ لیتا ہوں، جو کہتا ہے نہیں جی وہ فلاں نے کہہ دیا تھا، تو پھر میں ان کو کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ ذکر قلبی تو کر لیں کیونکہ اس کی عام اجازت ہے، مگر بیعت کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہے، اور میں عادتاً میں تبرکاً بیعت نہیں کرواتا. تو آپ یعنی یہاں آنری ڈگری ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، یہاں یو ہیو ٹو واک دا واک. تو جلد بازی نہ کریں، آپ سنیے، اور سمجھ میں آ گیا آپ کہتے ہیں ہاں جی میں نے مہینہ سنا، 2 مہینے سنے، 15 دن سنے، واٹس ایور، اور دل میں بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا، پھر بھی تجویز یہ ہے کہ استخارہ کیجئے تاکہ اور دل یک طرفہ ہو جائے. تو جیسے میں نے عرض کیا دس از اے ویری سیریس تھنگ. یہ رستہ کون سا ہے؟ تقرب اللہ والا رستہ ہے. یہاں کسی رہزن کے ہاتھ پہ نہیں چڑھنا ہے، اور پھر رہبر بھی ایسا جس سے ہمیں مناسبت ہو، جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو جو کہتا ہے کہ ہاں جی بیان سنے تھے فائدہ ہوا سب کچھ، چلو ٹھیک ہے، جو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، آپ ذکر کر لیں، مگر بیعت کے لیے جلدی نہ کریں، پہلے بیان کریں یا بیان سنیں یا مجالس میں تشریف لائیں. دیکھیں اس کے بعد پھر کسی سے بیعت کا ارادہ کریں، اور اس میں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر بھی آخر میں استخارہ کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ہے، ویسے بھی آتا ہے جو استخارہ کرے گا وہ پچھتائے گا نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے. یہاں حضرت طریقہ تلاش مرشد کامل کے میں لکھتے ہیں کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی متعدد طریقے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قریب اور آسان طریقہ توسل شیخ ہے، یعنی شیخ کے ذریعے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ مائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ قرآن کا حکم ہے. جو دوست اس پہ کنفیوزڈ رہتے ہیں کہ جی، بہت ساروں کو یہ رہتا ہے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تعلق ہے، تو ہم کیوں نہ اللہ سے مانگیں، ہمیں قرآن اور حدیث موجود ہے تو کیوں نہ بس ہم وہیں دیکھیں، ہم کسی انسان کے پاس کیوں جائیں؟ اب کیوں جائیں یا یہاں سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. کیا مطلب ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہو تو یوں ہی نہیں پہنچنا، کوئی وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی ذریعہ تلاش کرنا پڑے گا. یہاں صرف ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا، دوسری بات کی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں فرما دیا کہ تم بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے کلمہ تو ہم نے پڑھنا ہے، چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تلاش کرو، بات ختم. اب یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ حقیقتاً بات یہی ہے کہ یہاں جو وسیلہ ہے حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وسیلہ ہے، مگر وہاں تک بھی پہنچنے کا اب ہمیں کوئی وسیلہ چاہیے نا. اب ہمیں جیسے ہم مثال کے طور پہ صرف سمجھا رہا ہوں، آپ یہاں سے لندن جاتے ہیں ایمریٹس پہ تو ڈائریکٹ لندن نہیں پہنچتے، پہلے وہ اپنے دبئی لے کے جاتے ہیں، پھر وہاں سے آپ آگے پہنچتے ہیں. پہنچنا تو لندن نہیں ہوتا نا. یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہاں کیا ہے وسیلہ، یعنی اگر آپ اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ کے مقام پہ آنا چاہتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مقام پہ آنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے مقام پہ آنا چاہتے ہیں، تو اس کا وسیلہ تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو. دیکھیں یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ نقطہ سمجھیے، یہ دنیا دارالاسباب ہے. یہاں اللہ پاک نے ہی سبب بنائے ہیں چیزوں کے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی اللہ پاک ہدایت دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، بالکل کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر اس نے انبیاء کیوں بھیجے ہدایت کے لیے؟ اسی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں وسیلے یوں انبیاء کے وسیلے بناؤں گا. روزگار اللہ پاک ہمیں بانٹنے پہ کیا محتاج ہے کہ ہم دکان پہ جائیں یا فیکٹری پہ جائیں یا تجارت کریں یا نوکری پہ جائیں تو ہی اللہ دے سکتا ہے ہمیں؟ نہیں نا. اللہ نے ایک ذریعہ بنایا اللہ نے ہے، دیتا اللہ ہی ہے، ہادی اللہ ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے.
ہادی، حقیقی ہادی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ جسے ہدایت دیتا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ چاہت تھی کہ سارے کے سارے کفار مسلمان ہو جائیں. نہیں قرآن کہتا کہ آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. مفہوم اتنی فکر تھی کہ ایک ایک کو اللہ پاک ہے، منافقین کی جنازہ پڑھانے کو تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ چاہت تھی. وہ تو رحمت اللہ عالمین ہے نا، اور وہ بھی اللہ ہی نے ان کو بنایا ہے. مگر فیصلہ اللہ کا ہے نا، مگر وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جتنے صحابہ ایمان لائے کس کے وسیلے سے لائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے سے آئے نا. تو سملرلی یہ وسیلہ پھر آگے بھی اسی طرح چلتا گیا. تو آج بھی یہی ہے، ہمیں اگر ظاہری علم سیکھنا ہے تو علماء کرام کے پاس جانا پڑے گا، وہ وسیلہ ہے ہمارے. اور باطنی علم سیکھنا ہے تو یہ صوفیاء کرام ہے. اور یہ حکم ہے. اس میں آگے لکھتے ہیں، اس لیے اب ضروری ہوا کہ پیر کی تلاش کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ درویشوں سے اکثر ملاقات کی جائے اور ان میں سے کسی پر انکار اور عیب جوئی نہ کریں، لیکن خود بھی اپنی بیعت نہ کریں، بلکہ خوب اچھی طرح سوچ بچار کر کے اول اس میں شرع شریف کی پابندی پر نظر کریں، اور جس کو شرع شریف کا پابند نہ دیکھیں ہرگز اس سے بیعت نہ کریں، اگرچہ اس سے خرق عادات ہی ظاہر کیوں نہ ہو. یہاں حضرت فرما رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اب ہمیں کسی پیر حق کی تلاش کرنا ضروری ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ درویشوں سے، ایسے لوگ جو ان اللہ والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا ایسے اللہ والے ان درویشوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ان کی مجالس میں جائیں جو میں نے ابھی بات کی، اور وہاں جا کے دیکھیں. اور وہاں ایک چیز کیا دیکھنے کی ہے؟ شریعت کی پابندی. اگر کوئی ایسا شیخ ہے جو شریعت کا پابند ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس نے داڑھی ہی نہیں رکھی ہوئی، شریعت کا پابند ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کی ہرگز پیروی نہ کیجیے. ہاں جو شریعت کا پابند ہے اس کو خوب پرکھا جائے، خود بھی سے بیعت نہ کرے. ہاں دوسری بات یہ بھی فرما رہے ہیں کہ درویشوں سے ملاقات کریں اور ان سے کسی پر انکار اور عیب جوئی نہ کریں، لیکن خود بھی ان سے بیعت نہ کریں. بہت سارے درویش ایسے ہوں گے جو صحیح ہیں، شریعت کے بھی پابند ہیں، مگر آپ کو کسی وجہ سے طبیعت نہیں لگ رہی، کوئی ایسی چیز ہے آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، آپ کے اندر بہت نفاست ہے، اس بزرگ کے اندر اس درجے نفاست نہ تھی، جو خلاف شریعت کوئی چیز نہیں ہے، مگر آپ کا دل نہیں لگ رہا، تو وہاں باہر نکل کے ان کے عیب مت بیان کریں. یار یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے پان کھا کے یوں پھینک دیتے ہیں، یوں پھینک. تو بس آپ کی وہاں طبیعت نہیں ہے، وہاں ہرگز آپ بیعت نہ کریں، بس آپ وہاں سے ہٹ جائیے، مگر عیب جوئی نہ کریں، ان ایسے لوگوں کے عیب نہ بیان کرتے رہیں. ہاں اور جو شریعت کے خلاف ہے اس سے تو بالکل بیعت نہ کریں، چاہے اس کے ہاتھ میں خرقے عادات، یعنی کرامات جس کو کہتے ہیں نا، خرقے عادات کہیں گے، کرامات تو اولیاء کے ہاتھوں پہ ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جی خواب میں تمہیں یہ دکھا دوں گا، اچھا سو جاؤ، رات کو تمہیں مدینہ شریف نظر آئے گا. یہ خرقے عادات، ایسے تصرف ایسے لوگوں میں بھی ہوتے ہیں جو شریعت کے پابند نہیں ہیں، مگر اس کو ہم کرامت نہیں کہیں گے، یہ ایک استدراج ہے. یہ پاورز ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کا عرض کیا تھا کہ ہندو جوگی بھی آپ کے دل کی بات بتا سکتا ہے. آپ کم کھائیں، کم سوئیں، کم پہنیں، وہ کیا کہتے ہیں، کم بولیں، کم ملیں، یہ سب چیزیں آپ کے اندر ہو جائیں، بدن کو خوب اذیت دیتے رہیں، تو آپ بھی جیسے وہ پہاڑی میں، ہمالیہ کی پہاڑوں میں وہ لنگوٹ پہن کے ٹھنڈے پانی سے جوگی نہا رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی. مگر یہ کرامت نہیں ہے، یہ نورانیت نہیں ہے. اور مزید کیا حکم ہے قرآن کا سورہ دہر میں کہ ان میں سے گناہ گار اور کافر کی اطاعت مت کرو. اور یہاں حضرت فرماتے ہیں اور گناہ گار کی صحبت کافر کی صحبت سے زیادہ نقصان دینے والی ہے، کیونکہ کافر کا تو کفر تو ظاہر ہے. چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی فرما برداری مت کر کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے بھلا دیا ہے، اور اس سے اپنی خواہش کی پیروی کی، اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا حکم حد سے بڑھ گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ علم باطنی ایک پوشیدہ امر ہے، اور پوشیدہ امر میں سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط میں تمیز کرنا نہایت مشکل ہے.
جہاں کہیں بڑے نفع کی امید ہوتی ہے وہاں باہری نقصان کا بھی ڈر ہوتا ہے. جہاں خزانہ چھپا ہوتا ہے وہاں سانپ بھی ہوتا ہے, وہاں چور بھی آتے ہیں. یہ ایک نکتہ کہ گناہ گار کی صحبت کافر کی صحبت سے زیادہ نقصان دہ ہے, یہ بھی سمجھنے والا جملہ ہے. یہ آپ خود بھی ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جو کافر ہوتا ہے, ایک کرسچن ہے, وہ شراب پی رہا ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہو, آپ کہتے ہو یہ کرسچن ہے, اس کے مذہب میں آپ کو اپنی اور اس کے اندر کوئی مناسبت نہیں لگتی. دیکھیے, جتنی رسومات ہندو رسومات ہم میں آئی ہیں, زیادہ اتنی ہمارے یہاں یورپی رسومات نہیں آئیں, یا لفظ ایسے ہماری اردو زبان میں اتنے صلاحیت نہیں کیے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ یورپ تو الگ چیز ہے, وہ گورے الگ, وہ الگ ہیں, وہ تو کرسچنز ہیں. اور یہاں وہ جو ہندو کلچر ہے اس میں بنیادی طور پہ ہندی یا اردو بولی جاتی ہے, رہن سہن پہننا ہر چیز شکلیں سب ہماری جیسی ہیں. اور زیادہ جب کوئی گناہ گار یعنی وہ ہم مسلمان بھی ہے اور اس کا رہنا سہنا نام بھی وہی مسلمان والا ہے, تو ہمارے جو جس کو ہم کہتے ہیں نا گارڈز اور نیچے گر جاتے ہیں. جب اس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ مسلمان ہے, یہ ایسا غلطی نہیں کر سکتا. اور پھر آخر میں نفس پھسلاتا کہاں تک ہے کہ بھائی یہ بھی تو مسلمان ہے نا, اگر یہ کر رہا ہے تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں. اگر اتنے درجے کر رہا ہے, اس نے 4 فلمیں دیکھی ہیں تو ایک تو میں بھی دیکھ سکتا ہوں نا, کوئی اتنی بری بات بھی تو نہیں ہے نا. یہ چیزیں ہمارے ذہن میں سرائیت کر جاتی ہیں سائیکولوجیکلی, یہ سائیکالوجی بھی ہے کہ یہ چیزیں وداؤٹ ریئلائزیشن ہم دانستہ طور پہ نہیں کرتے, مگر سائیکولوجیکلی یہ چیزیں خود بخود اندر صلاحیت کر جاتی ہیں. ہمیں جو ہمارے ہمسایہ ملک کے کلچر نے خراب کیا ہے, اتنا یورپی کلچر نے نہیں خراب کیا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ لگتا ہے نا کہ بھائی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں سے. اسی طرح جو گناہ گار ہے, جو بظاہر مسلمان ہے, اس سے ہم بہت ساری چیزیں ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور جو غیر مسلم ہے وہ کافر ہے, مگر ہمارے گارڈز اس وقت بہت اوپر آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں خاص طور پہ ہم جب کہیں یورپ یا کہیں جاتے ہیں تو جو لوگ وہاں شفٹ بھی ہو جاتے ہیں وہ بہت حساس ہوتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں, کہ بھئی بچوں کو یہاں خود نمازیں یہاں نہیں بھی پڑھیں گے, وہاں جا کے شروع ہو جاتی ہے ان کی, کیونکہ ان کو پھر فکر ہو جاتی ہے یہاں تو سب چل رہا تھا, سب مسلمان ہیں, نہیں بچے ٹھیک رہیں گے. وہاں جا کے ان کو فکر ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے ہماری دوسری نسل کہیں گمراہ نہ ہو جائے, تو وہ خود بھی نمازوں پہ آ جاتے ہیں. تو کیا ہے ہمارا وہ گارڈ ہوتا ہے. تو یہ جو یہاں قرآن میں فرمایا جا رہا ہے نا کہ گناہ گار کی صحبت کافر یعنی ان میں سے گناہ گار اور کافر کی اطاعت مت کرو, تو یہ گناہ گار حضرت جو فرما رہے ہیں کہ اور بھی زیادہ اس کی صحبت خطرناک ہے. اور مزید یہ فرما رہے ہیں کہ رستہ باطنی علم کا اتنا باریک ہے اور اتنا اس کا جو ریوارڈ ہے اتنا بڑا ہے, تو جہاں انعام بڑا ہوتا ہے وہاں امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. دیکھنا مونٹسری کا امتحان, مونٹسری کی کلاس پاس کرنا ہے اس نے, تو اتنا ہی بڑا اس کا امتحان ہوگا اور اتنی بڑی اس کی کامیابی ہوگی. میٹرک کا او لیول کا ویسے ہی, اور پی ایچ ڈی کا اسی حساب سے. تو جہاں امتحان بڑا ہوگا, جہاں انعام بڑا ہوگا, وہاں امتحان بھی بڑا ہوگا. تو اب مگر یہ رستہ کیونکہ انعام اتنا بڑا ہے, تو اس جو نفس شیطان یہ تاک لگا کے بیٹھے کہ یہ بندہ یہ انعام حاصل نہ کر سکے. اور یہ باطنی رستہ ہے, تو اس میں جو شیخ حق ہوگا وہ تو ہمیں اس رستے سے گزار لے گا. اور خدا نخواستہ کوئی ایسا آدمی نا واقف آدمی, مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ وہ نیت اس کی کچھ بھی ہو مگر نا واقف ہو, اس رستے سے خود نا واقف ہے. یہاں ایک اور بات عرض کر دوں, اور یہ جو پیر حضرات ہیں اور شیخ حضرات ہیں ان سے بھی بہت درخواست ہے کہ خلافت کبھی کسی ٹھوک بجا کے دیجیے. سلسلے کی ترویج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دوسرے آدمی کو خلافت بانٹی جائے. ہمارے نقشبندیہ میں تو بہت اس بات کی پہ زور ہے کہ اس کے اسباب ایک درجے جب تک مکمل نہ ہوں
جب تک وہ اس پوری ریگرس اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے وہاں تک، تب تک اس کو اجازت نہیں نہ دی جائے. کیونکہ وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بندے کو آپ نے بس ڈرائیونگ کا لائسنس دے دیا اور اس کو گاڑی چلانا نہیں آتی، وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا. تو یہاں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے کسی ایسے آدمی کو جس کا سلوک ابھی طے نہیں ہوا اور آپ نے اجازت دے دی اور اس نے آگے اب سلوک لوگوں کا طے کروانا شروع کیا ہے، وہ خود ان رستوں سے بیچارہ ابھی واقف نہیں ہے. اور پھر اتنا بڑا پاک نفس ہونا کہ جب کوئی ہم سے پوچھے اور ہم اس کو کہیں کہ جی میں نہیں جانتا، ہماری ایگو تو اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی، تو ہمیں ہر کسی کو جواب دینا تو ضروری ہوتا ہے. اور چہجا کیونکہ مجھے خود پتہ نہیں ہوتا اور جواب میں اندازے سے دے رہا ہوتا ہوں، ایک آئی تھنک، میرے خیال میں یہ رستے میرے خیال والے نہیں ہیں، یہ پوشیدہ رستے بھی ایسے میرے خیال والے نہیں ہیں. یہ بھی اس کے لیے بھی شیخ حق ہونا ضروری ہے. اور اگین میں نے جیسے کہا کہ مشائخ کو بھی اس بات میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی ایسے کو اجازت نہ دیں جس کا حقیقت میں یہ ان رستوں اور مناظروں سے اس کا جس کا وہ نہیں ہوا، ابھی تک گزر نہیں ہوا. آگے ایک قرآن کی آیت سورہ نحل کی حضرت نے لکھی ہے. اور پس ذکر، اچھا یہاں یہ کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون. اب یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی، جہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں بس ذکر کرنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. اور آگے حدیث مبارکہ بھی لکھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت یعنی عاجزی کی شفا علماء سے سوال کرنے میں ہے. حضرت فرماتے ہیں بس اگر کوئی انصاف کرنے والا عالم اور عمل کرنے والا شخص اس کی صحبت کے اثر پر گواہی دے تو مان لینا چاہیے، اور اگر انہیں خوبیوں والے چند شخص اس تاثر کی گواہی دے تو بہت زیادہ اچھا. یہاں یہ شیخ کی تلاش کی نسبت سے ہی حضرت فرما رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے لیے کہ جب جو نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. یہ نقطہ اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو. تو یعنی اہل ذکر کو کوئی ایسا علم ہے نا جو پوچھ لینا. اہل ذکر سے حقیقت صرف وہ مراد نہیں کہ جو ذکر کر رہا ہے، یہ جو اس باطنی رستے سے واقف ہے وہ حقیقی اہل ذکر ہے، جو اس رستے کا حقیقی باسی ہے. تو ان سے پوچھ لیا کرو رستہ. اور شیخ کی تلاش کے ہی زمرے میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ شیخ کے بارے میں یہ بھی دیکھ لو کہ شیخ ایسا ہونا چاہیے ایک کہ کسی شیخ حق نے اس کو اس منصب پہ بٹھایا ہو، خود بیٹھے بٹھائے پیر مت بناؤ، سیلف میڈ پیر نہیں ہو کہ جی میں آج سے شیخ طریقت ہوں. ایسے نہیں ہوتا. جیسے ڈگری کے لیے کوئی ادارے کے کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے یہاں کوئی شیخ حق جو وہ جس نے اس کی تربیت کی ہو اور اس نے اجازت دی ہو. اسی واسطے جو ہمارا شجرہ ہم روز پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، جس طرح حدیث شریف میں بھی اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جب حدیث ہوتا ہے تو کہ کس بزرگ کو کدھر انہوں نے کس سے حدیث سنی اور وہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تک پہنچا ہے تو اس حدیث کو مانا جائے گا، اگر بیچ میں کہیں منقطع ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا. اسی طرح ہمارے یہاں اگر کسی شیخ کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے تو ہم اس کو مانیں گے. کوئی خود ساختہ بیچ میں آ کے بیٹھ گیا ہے اس کو نہیں مانیں گے. مطلب یہ کہ میرے شیخ مولانا شمس الرحمان عباسی دامت برکاتہ، ان کے مولانا عبدالحق صاحب، ان کے مولانا عبدالغفور صاحب، ان کے فضل علی قریشی رحمۃ، ان کے خراجہ سراج الدین اینڈ سو فار سوسا، اور وہاں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ویریفائیبل، ویریفائیبل. تو یہ دیکھ لو کہ ایک تو اس شیخ کو کسی بڑے بزرگ نے جس تربیت کر کے یا اس کو اس منصب پہ بٹھایا ہو، اوتھینٹک ہو. تو ایک تو حضرت فرماتے ہیں یہ اور اس کے علماء حق اور مشائخ حق اس کی تائید کرتے ہوں کہ ہاں بھائی یہ بندہ صحیح ہے. ایک اور نقطہ بھی حضرت نے لکھا تھا،
تو یعنی ان سب چیزوں کی، اچھا پھر اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی نشانیاں فرماتے ہیں اس کی، یہ بھی یاد آ گئی، عرض کر دوں کہ یہ لوگ کون ہیں، علماء، یہ مشائخ حق، علماء حق، مشائخ حق، کہ جن کی مجلس میں آپ جاؤ گے تو آخرت کی ترغیب ہوگی اور دنیا سے بے رغبتی ہوگی، ان کی باتوں میں محبت دنیا کی نہیں آخرت کی شامل ہوگی، ان کی صحبت میں ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی محبت ہوگی، ان کو دیکھنے سے ہمیں اللہ یاد آئے گا، ان کی صحبت ہمیں دین کے صحبت ہی ہمیں جو ہے نا وہ کھینچے گی دین کی طرف، صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالع کرا طالع کنت، تو یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والوں کی یعنی نشانیوں میں سے لکھتے ہیں کہ جب ان کی جو ترجیح ہوگی، باتیں ہوں گی، وہ آخر میں تمہیں لا کے آخرت کی طرف رغبت دیں گے، دنیا کی طرف بے رغبتی کریں گے، ان کے دل میں، ان کے سامنے دنیا کی وقت کچھ نہیں ہوگی، اور کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی وقت کچھ نہیں ہے تو ہمیں بھی وہ اس چیز محسوس ہو جاتی ہے۔ بارہا یہ تجربہ ہوا، میں اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت کے پاس گئے، کوئی پریشانی تھی، کوئی فائنینشیل پریشانی ہے، گھر یا کوئی بھی پریشانی ہے، حضرت سے عرض کی تو حضرت کا ایک سادہ سا جملہ ہوتا ہے، حضرت کیا فرماتے ہیں، یار بھائی مائیوں دنیا ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب مجھے بھی پتا ہے دنیا ہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، مگر فرق پڑتا ہے جب ان کی زبان سے آتا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، سب فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر یہاں سے آواز آتی ہے، یار تم کس کے لیے پریشان ہو، یہ تو سب گزر جائے گا نا، کتنی کتنی یہ راحت اور آسانی یا تکلیف کتنی دیر کی ہے، نہ راحت پرمننٹ ہے نہ تکلیف پرمننٹ ہے، تو آج تکلیف ہے ٹھیک ہے، اس پہ بھی اللہ کے اجر کے وعدے ہیں، اور اللہ نے یہ تکلیف دی ہے، اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے، جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ اے مومن، مفہوم ہے کہ تجھ پہ بھی کیسی واہ ہے، ہر وقت تو کامیاب ہے، جب تیرے پہ نعمت آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں نعمت بڑھا دیتا ہوں، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، قرب الہی ملتا ہے، اور پھر دونوں صورتوں میں مومن کو تو اجر ہی ملتا ہے نا، تو مومن کی تو خوبصورتی یہی ہے، وہ کہتے ہیں یو کانٹ ہیو دا کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو، مگر مومن کے لیے یو کین ہیو دا کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو، یعنی آپ کا پورا کا پورا جو ہے وہ کیک بھی رہے گا اور کھانے کو بھی مل جائے گا، یہ مومن کی شان ہے، مومن کو اللہ کی عطا ہے، یہ مومن کو اللہ کی عطا ہے، کیسا عجیب، مگر یہ بات جب اندر سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا، پھر دنیا بہت مختلف ہو جاتی ہے، پھر جن چیزوں کے لیے ہمارا پورا وجود پریشان ہو جاتا ہے، میرے پاس رولیکس کی گھڑی نہیں ہے، اب میں پریشان ہوں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی گھڑی نہیں ہے اور مجھے ضرورت نہیں ہے، ماں ہیچ نادارم غم ہیچ نادارم، دستار نادارم غم پیچ نادارم، ایک قصہ آخری اس پہ ختم کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ درخت پہ چڑھا ہوا تھا، بس اس نے لنگوٹ پہنا ہوا تھا، بیر کھا رہا تھا، تو کوئی آدمی آیا اس سے، اس نے پوچھا ارے تو یہاں کیا کر رہا ہے، اس نے کہا کہ تم ایسا کر، جیسے کاروبار کر اور فلاں کر، تجھے یوں مزہ ہوگا اور یہ ہے اور وہ ہے، اور پھر اتنا پیسہ اتنا پیسہ، اس نے پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بس پھر تیرا کوئی غم تیرے پاس نہیں ہوگا، تو اس نے اس کو جواب دیا ماں ہیچ نادارم غم ہیچ نادارم، میرے پاس کچھ ہے نہیں اور مجھے کسی چیز کا غم بھی نہیں ہے، دستار نادارم یعنی پگڑی ہوتی ہے، دستار نادارم، میرے پاس کوئی پگڑی نہیں ہے، غم پیچ نادارم، جو لوگ یہ پگڑی یا امامہ یا باندھتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ یہ غم ہوتا ہے جب باندھ رہے ہوتے ہو نا، کہ وہ شملے آگے پیچھے ہو جائیں گے، ایک اوپر ہو جائے گا نیچے ہو جائے گا، کپڑا بچ نہ جائے، تو کہتے ہیں دستار نادارم نہ ہیچ نہ مادارم غم ہیچ نہ دارم، دستار نہ دارم غم پیچ نہ دارم، مگر یہ چیزیں اندر سے ہوتی ہیں فرام ود ان۔ اچھا جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ صحابہ والا مقام آتا ہے، کیا مقام آتا ہے کہ صحابہ کے ہاتھ میں دنیا تھی، دل میں نہیں تھی، دنیا ہاتھ میں ہونا منع نہیں ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ میں بے تحاشا دنیا ہے اور دل میں ایک درہم بھی نہیں ہے، یہ مقصود ہے، اور اس میں پھر مزہ کیا آتا ہے، جو بادشاہت کیا ہے،
نہ بڑھوتی پہ انسان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلتے ہیں، اور نہ کم ہونے پہ کمی کا دکھ ہوتا ہے. یہ عجیب بادشاہت ہے. یہاں کچھ نہیں ہوتا. بڑا مزہ ہے، اللہ کسی کو نصیب فرمائے نا تو وہ یہ دیکھے گا کہ یہاں کوئی اثر نہیں ہوتا. کسی نے آپ کی تنقید کر دی، آپ پہ برا بھلا کہہ دیا، ہم تو فوراً یہاں سے غصہ چڑھ جاتا ہے، اور وہ یہ اس کا ابھی میں اس کو بتاتا ہوں. کتنا مزہ ہے کہ یہاں کچھ بھی نہ ہو. تعریف کر دی، کچھ بھی نہیں. کتنا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اس نے ایک بار تعریف کی، دوسری بار آپ ملیں گے انتظار کریں گے ابھی تک تعریف کیوں نہیں کی، آپ بے چین ہو رہے ہوں گے. تو یہ کیسی بادشاہت ہے کہ جب مدح اور تنقید دونوں انسان کے لیے برابر ہو جائے. یہ ملتا کب ہے؟ یہ ملتا تب ہے جب دل صاف ہو، دل پاک ہو. وہ ملتا کب ہے؟ وہ تم وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کیا ہے؟ وہ مرشد حق ہے. اس کی تلاش کا طریقہ میں نے عرض کر دیا کہ اہل اللہ کے مجالس میں جائیے، ان کے بیانات صحیح سنیے، اور جو اس صاحب سلسلہ لوگ ہیں پھر ان میں سے کسی کے جہاں آپ کو سمجھ آئے، جہاں آپ کا رابطہ ممکن ہو. اب دو تین چیزیں اور، رابطہ ممکن ہو، یہ بہت ضروری ہے. آپ کسی ایسے بزرگ سے بیعت ہو گئے جس کے لاکھوں مریدین ہیں اور رابطہ ممکن نہیں ہے، وہ کسی اور ملک میں، رابطہ ہی ممکن نہیں ہے، یا آپ کے شہر میں بھی ہے اور آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے، تو اصلاح ایسے نہیں ہوتی. یہ برکت والی بات نہیں. پھر تو جاؤ روزہ اقدس پہ جا کے بس بیعت کر لو، اس سے بڑی کوئی ہستی ہے کائنات میں؟ نہیں، آپ کو کسی ایسے شیخ کے پاس جانا پڑے گا جس سے آپ کا رابطہ ہو، چاہے وہ خط و کتابت ہو، واٹس ایپ ہو، ٹیلی فون ہو، جو بھی ہو، رابطہ ممکن ہوگا آپ کا. ایک بات. پھر بہتر ہے کہ اگر آپ کے شہر میں ہیں آپ اس کی صحبت میں جا سکتے ہیں مردوں کے لیے، یا خواتین کے بھی، جیسے ہمارے یہاں بھی باپردہ نشست ہوتی ہے، وہ بھی شیخ کی صحبت میں ہی آئے گی. تو رابطہ بھی ہو، اس سے اس کی مجالس میں آنا جا سکیں. اور پھر وہی بات کہ شریعت کا پابند ہو. شریعت کے پابند کا کیا مطلب ہے؟ یا دو نقطہ اور ایکسپلین کر دوں. اور علم کا کیا مطلب ہے؟ شریعت کے پابند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہو گیا یا فرشتہ ہو گیا، وہ معصوم نہیں ہے. معصوم تو انبیاء یا فرشتے ہیں، یعنی گناہ اس سے ہو سکتا ہے، مگر وہ کسی کبیرہ گناہ پہ کبھی بضد نہیں ہوگا، اور بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کر لے گا. ایک آدمی ہے کہ شراب پی رہا ہے اور اس پہ بضد ہے، تو یعنی گناہ کبیرہ پہ بضد ہے. ایک آدمی ہے اس سے کوئی قصور ہو گیا مگر وہ فوراً اس پہ توبہ کر لیتا ہے، تو ٹھیک ہے. کیونکہ شیخ بھی ہے نا، یاد رکھیے شیخ جو ہے نا وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے. تو وہ کسی کبیرہ گناہ میں نہیں ہوگا اور کسی گناہ پہ ضد نہیں کرے گا. اسی واسطے آتا ہے نا کہ اولیاء معصوم، انبیاء معصوم ہیں، اولیاء محفوظ ہیں. کیا معنی ہے؟ کہ انبیاء سے تو گناہ ہو نہیں سکتا، وہ معصوم ہیں. اولیاء محفوظ ہیں، جتنے اولیاء ہیں یعنی ان سے گناہ ہو سکتا ہے مگر وہ پھر اس پہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں. کہیں بزرگوں کا آتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی بتقاضۂ بشریت تو فوراً انہوں نے توبہ کر لی. تو اچھا، تیسری چیز علم. تو علم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شیخ کا مفتی ہونا ضروری ہے، یعنی قدر ضرورت دین کے امور مسائل سے وہ واقفیت رکھتا ہو. حلال حرام ہے اور جو دین کی ضروریات ہے اس کی قدر ضرورت اس نے علماء کی صحبت اٹھائی ہو، چاہے مدرسے نہ بھی پڑھا ہو. ضرور مدرسہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ضرور ہے مگر ضروری نہیں ہے. اس نے مسائل پڑھے ہوں، جانتا ہو. تو ایسے شیخ کو آپ تلاش کریں اور پھر آخر میں استخارہ کریں. اللہ پاک انشاءاللہ ضرور اپنی مہربانی فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے. دل میں جو الٹے پھسناس سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ ہم نوالو کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے، قلب مبارک سے، سرجان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے. اور میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ.
آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلى اصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ ہمیں اپنا قرب محبت معرفت تعلق نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی اور دائمی محبت نصیب فرما قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً خلقاً ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما اللہ جو کسی بھی روزگار کی رزق کی تنگی میں ہیں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما اللہ یہ جو عذاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا گرانی کا اور یا اللہ یہ شدید گرمی کا یا اللہ تو اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں معاف فرما اور اللہ یہ سارے عذابات دور فرما یا اللہ اس گرانی کو یا اللہ یا اللہ تبدیل فرما یا اللہ اس مہنگائی کو ختم فرما دے یا اللہ اس گرمی کو یا اللہ راحت والے یا اللہ آرام والے موسم میں تبدیل فرما اللہ رحمت والے عافیت والے باران رحمت برسا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما خصوصاً فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما اللہ ہمارے علماء حق مشائخ حق کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام ختم نبوت کے کام اور یا اللہ مقاصدی مدادری سب کی یا اللہ تو حفاظت فرما ہمارے علماء حق مشائخ حق کی حفاظت فرما اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی دل مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما حاضرین ہیں سننے والے ہیں سب کی حاجات پوری فرما سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہنا چاہتے ہیں حق ہے سب کا یا اللہ دل مرادیں پوری فرما سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما اللہ ہمارے ایک اویس بھائی ہیں دبئی میں ان کے سسر صاحب کا انتقال ہوا ان کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرما آگے آنے والی منظر آسان فرما بلا حساب و کتاب جنت فردوس فرما ہمارے حالانی شریف کے بزرگ نثار شاہ صاحب ان کی اہلیہ صاحبہ شدید بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے شریروں کی شرارت سے جادو ٹونے و فتنوں سے محفوظ فرما اللہ ہماری جان میں مال میں عزت و اولادوں میں برکت نصیب فرما یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا محتاج فرما کبھی کسی کے در کا محتاج نہ فرما اللہ ہمیں بھی دین کی محنت میں جڑنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں بھی اپنے مقربین کی فہرست میں شامل فرما اپنے اولیاء کی فہرست میں شامل فرما اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ